کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو 3 عدد ٹویٹس ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں براڈ شیٹ کے معاملے سے لے کے، لیکن وہ ایک براڈر پکچر کی بات کر رہے ہیں، تو میں وہ پہلے مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ وہ ٹویٹس کہتی کیا ہیں تاکہ وہ کانٹیکسٹ واضح ہو جائے۔ ٹویٹ کے اندر جو پرائم منسٹر صاحب کا تھا، یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے ابھی حالیہ وقتوں میں پاناما پیپرز اور اس کے نتیجے میں ہوئے بعد میں جو پروسیڈنگز ہیں، لیگل پروسیڈنگز بھی جس میں آتی ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو ایکسپوز کیا، یعنی کہ سیاسی اشرافیہ کو ایکسپوز کیا۔ پھر اس کے بعد براڈ شیٹ کی جو مقدمے کو لے کے ابھی ریسنٹ جو چیزیں سامنے آئی، چاہے وہ براڈ شیٹ کے سی ای او کے کہنے کے اوپر ہوئی یا اس کے اوپر ہونے والی بحث میں، یا براڈ شیٹ کیا تھا اور کیسے ہوا، اس میں بھی بیسیکلی پولیٹیکل ایلیٹ، سیاسی اشرافیہ ہی ایکسپوز ہوئی، اور جو اس کا سبجیکٹ میٹر تھا ان دونوں چیزوں میں وہ کیا تھا؟ وہ تھا منی لانڈرنگ اور کرپشن۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی بیسس کے اوپر پولیٹیکل ایلیٹ ایکسپوز ہوئی، اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پولیٹیکل ایلیٹ نے، اس سیاسی اشرافیہ نے ہمیشہ سے اپنا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے، جسے آپ انگریزی میں پولیٹیکل کلاؤڈ کہہ سکتے ہیں، اسے ہمیشہ استعمال کیا سب سے پہلے تو اپنا دفاع کرنے کے لیے، چاہے وہ این آر او کی صورت میں ہو یا کسی ڈیل کی صورت میں ہو، اور دوسرا اگر وہ پکڑے جائیں تو ایک بیانیہ گھڑنے کے لیے کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ لیکن بیسیکلی یہ وہ سیاسی اشرافیہ ہے جس نے مل کے منی لانڈرنگ بھی کی، کرپشن بھی کی، اور پھر اسی سیاسی کلاؤڈ کو، جس کو وہ اسی لوٹے ہوئے پیسے سے تقویت پہنچاتے ہیں، اسی کلاؤڈ کو استعمال کرتے ہیں اپنے دفاع کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور آخر میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ اس پورے معاملے کی پوری شفافیت چاہتے ہیں کہ کس کس نے کب کب این آر او دیا، کب کب کسی کو ریلیف ملی، کون سا کیس کس نے بند کروانے کی کوشش کی، یا ان انویسٹیگیشن کا سلسلہ ماضی میں روکنے کی۔ یہ پرائم منسٹر صاحب کے 3 عدد ٹویٹ تھے آج صبح کے۔ اب 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جو ہم این آر او کی بات کرتے ہیں، انویسٹیگیشنز کو روکنے کی بات کرتے ہیں، براڈ شیٹ کے اندر کیا ہوا، براڈ شیٹ کس کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، وہ ایک پوری بحث الگ ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی نہیں کی، انہیں شواہد ملے نہیں ملے، انہوں نے نیب کو معاونت فراہم کی یا نہیں کی، لیکن وہ کن لوگوں کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، ان کی کن چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، وہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اور اسی جو وہ لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو 200 لوگوں کا ایک لسٹ تھی، وہ عمران خان صاحب نے یا شہزاد اکبر نے تو نہیں کسی کو دی، وہ تو آج سے 20-21 سال پہلے اس ایگریمنٹ کے تحت وہ لسٹ بنائی گئی، اور بیانیہ اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان تحریک انصاف کا 96-97 سے لے کے ہمارا تو ایک ہی بیانیہ ہے کہ کرپشن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ کرپشن کے ذریعے ایک سیاسی ایلیٹ، ایک سیاسی اشرافیہ بن چکی ہے جو ان تمام چیزوں کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے۔ جب ہم اس سیاسی اشرافیہ کی بات کرتے ہیں، اس ایلیٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہ کون لوگ آتے ہیں؟ وہ وہی ہیں جو اس 200 کی لسٹ میں ہیں۔ آج جب یہ سیاسی اشرافیہ کی بات ہوئی تو سب سے پہلے جو چیز نمودار ہوئی ان کا نام مریم اورنگزیب تھا، گھنٹے بعد ہی وہ نمودار ہوگی۔ انہوں نے آ کے ویسے ہی وہ مطلب کوئی نہ اس میں کانٹیکسٹ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی فیکچول بات ہوتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ماری اور وہ چلی گئی۔ لیکن جو چیز واضح ہوگی، وہ ویلیڈیٹ ہو گیا، ری ویلیڈیٹ ہو گیا پرائم منسٹر کا جو بیان تھا صبح، کہ یہ سیاسی اشرافیہ ہے اور اپنے سیاسی کلاؤڈ کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتا ہے۔
اب ایون جو براڈ شیٹ کا سی ای او بھی کہہ رہا ہے باقی چیزوں کے علاوہ، اور اس کے کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں روز روشن کی طرح پہلے سے عیاں ہیں کہ ماضی میں اگر آپ 2099 آنورڈز بھی دیکھ لیں تو جب بھی کوئی ڈیل ہوئی یا کسی کو روکا گیا انویسٹیگیشن سے یا کوئی این آر ہوا تو اس کا بینیفیشری کون تھا؟ 2 جماعتیں اس کے بینیفیشری تھی، وہ پیپلز پارٹی تھی، وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی۔ پہلی ڈیل انہوں نے خود مشرف کے ساتھ کی، جس کے نتیجے میں یہ سرور پیلس چلے گئے۔ وہ قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ کیا ڈیل تھی، اس کے تحت کیا کیا چیزیں معاف ہوئی، کس طرح سے حدیبیہ پیپر مل کا کیس کمپرومائز ہو گیا؟ اس حدیبیہ پیپر مل میں منی لانڈرنگ ہوئی تھی نا، اس میں کوئی کاغذ چھاپنے کا کام تو نہیں تھا، اس میں قاضی فیملی کے نام کے اوپر پاکستان میں منی لانڈرنگ ہوئی، جس کی ایک ریپیٹ ٹرانسمیشن شہباز شریف اور ان کے خانوادے نے اپنے ٹی ٹی والے کیس میں دہرائی ہے۔ ایگزیکٹلی سیم موڈس اپرینڈی، سیم طریقہ واردات۔ تو پہلا تو انہوں نے این آر او خود کیا، جس کے تحت یہ باہر چلے گئے۔ فرماتے رہے، ان کا انٹرویو میں اس دن دیکھ رہا تھا، اس زمانے میں نئے نئے بال لگوائے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا بالکل کوئی ہماری ڈیل نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد وہ سعد حریری کا انٹرویو بھی دیکھ لیں، جو وہ کہہ رہا ہے کہ جی خود ہم نے ان کو ڈیل کے تحت یہاں سے پاکستان سے باہر لے کے گئے۔ پھر دوسرا این آر او 2007 میں ہوا، جس کو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کہتے ہیں۔ اس این آر او کے بھی بینیفیشری کون ہیں کہ اس این آر او کے آنے کے بعد پہلے بے نظیر صاحبہ واپس آئی اور اس کے بعد نواز شریف واپس آ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں تھی، ہم تو سٹیک ہولڈر نہیں تھے، آپ ہی وہ سیاسی اشرافیہ تھا، وہ پولیٹیکل کلاؤڈ تھا، جنہوں نے اپنا پولیٹیکل کلاؤڈ استعمال کر کے اس وقت کے حکمران کے ساتھ، جو بعد میں بائی دا وے یہ بڑا ضروری ہے ہسٹری کے لیے کہ بعد میں وہ پچھتا بھی رہا تھا کہ اس نے اسی اشرافیہ کے ساتھ ڈیل کی اور این آر او کی صورت میں ڈیل کی، وہ پچھتاتا بھی رہا کیونکہ انہوں نے باز نہیں آئے۔ وہ پہلے کی کاروائیاں الگ تھی، 2007-8 آنورڈ جو باری باری انہوں نے ایک باری لی حکومت کرنے کی، وہ کاروائیاں ان کی الگ ہیں، جن میں سے ایک شاخسانہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو خادم اعلیٰ پنجاب تھے، جو انہوں نے خدمت کی 7-7.5 ارب روپے کی اپنے خاندان کی، وہ ریفرنس اس وقت لاہور کی احتساب عدالت میں چل رہا ہے۔ اب اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے، اس پولیٹیکل سٹیٹس کو توڑنے کے لیے پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، وہ اقتدار میں آئے اور وہ یہ مینڈیٹ لے کے آئے کہ آپ لوگوں کو پکڑا جانا ہے، آپ لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے اور آپ لوگوں کو اپنا سیاسی اثر و رسوخ ان چیزوں سے بچنے کے لیے استعمال نہیں کرنے دینا ہے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت برا لگتا ہے، آپ کی طبیعت پہ بہت ناگوار گزرتا ہے۔ ایک فرق بڑا واضح ہے جو ماضی میں، اور میں نام لے کے کہتا ہوں، مشرف کی حکومت میں اور ہم میں ہے، اور بڑا واضح فرق ہے۔ ماضی میں آپ نے جو بھی وجہ تھی اس حکومت کے لیے، آپ نے ان کے ساتھ 2 این آر اوز کیے، ایک جو آپ کا سرور پیلس والا این آر او تھا، دوسرا آپ کا 2007 کا این آر او تھا۔ ہماری نظر میں آپ یہ جو سیاسی اشرافیہ ہے، اب دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جس کا کسی زمانے میں کوئی نظریاتی اساس تھا، ایک نظریاتی بنیاد تھی، وہ ختم ہو چکی پچھلے 15 سالوں میں۔ اب ایک ہی نظریہ ہے لوٹ مار کا، اور ایک ہی طریقہ وادارت ہے دونوں جماعتوں کا، اور اسی سٹیٹس کو پاکستان تحریک انصاف نے آ کے توڑا۔ ماضی میں جب آپ نے این آر اوز کیے، آپ نے بند دروازوں میں این آر اوز کیے، آپ نے بڑے اچھی طریقے سے جن کے ساتھ آپ نے این آر او کیا ان کے لیے آپ نے ریڈ کارپٹ بھی بچھایا۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ جب ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے، اور اس لیے کہ جی آپ سیاسی نظام چلا سکیں، فیٹف کے لاس پاس کرانے کے لیے آپ سے بات چیت ہوئی، آپ نے جواب میں کیا مانگا؟ آپ نے جواب میں پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کی کوئی بات تو نہیں کی۔ آپ صبح شام رونا روتے ہیں جی مہنگائی بڑھی اور آپ کو بڑی تکلیف ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور اس کے لیے وزیر اعظم صاحب خود کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ہم سے کسی بھی انٹریکشن کے اندر ایک ڈیمانڈ بھی کبھی پاکستان کے عوام کے مسائل کی نہیں ہے۔ میں خود حصہ رہا ہوں اس نیگوسیشن کا، آپ کی واحد ڈیمانڈ تھی اس کے اندر
نیب کے قانون کی 38 شقوں میں سے 34 شقوں کو چینج کر دینا، جس میں سے منی لانڈرنگ کو ختم کر دینا، کرپشن کے کیسز کو ختم کر دینا، اور اس کے بعد سب سے پہلا آپ کا رسپانس، آپ لوگ سب اپنے آرکائیوز میں دیکھ لیں، پہلا رسپانس کیا آیا تھا؟ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے آیا تھا. یہ تو بند کمرے کی باتیں تھی، نیگوسیشن تھی، یہ انہوں نے جا کے اوپنلی کر دی. جناب اعلیٰ، آپ اور ہم عوام کا ٹرسٹ کیری کرتے ہیں. عوام آپ کو ایوان اقتدار میں بھیجتی ہے اپنا نمائندہ بنا کے. آپ اس میں بددیانتی نہیں کر سکتے. آپ جب پارلیمان کے فورم کے اوپر بیٹھ کے لاز کے لیے، قانون سازی کے لیے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو وہ نیگوسیشن پرسنل بینیفٹ کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے. نیب کے قوانین میں جو 34 شقیں آپ چینج کروانا چاہتے ہیں، پہلے بھی چاہتے تھے، آج بھی آپ کی یہ ہے. آج اگر عمران خان صاحب وہ 34 شقیں مان لیں تو آپ سدا ان کے گن کوئی نہیں گائے گا. تو جو آپ کروانا چاہتے تھے وہ پرسنل سیفٹی تھی. میں اب اس شخص کا نام نہیں لوں گا جس نے باقاعدہ اس نیگوسیشن کے دوران کہا تھا کہ جی یہ ایشو نیشنل سیکیورٹی کا نہیں ہے. ہم نے تو عرض کیا تھا کہ جو فیٹف کے قوانین ہیں، اگر آپ بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں، یہ سیریس نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو اس ایک بڑے اعلیٰ لیڈر نے آگے سے جواب دیا تھا، یہ نیشنل سیکیورٹی کی بات نہیں ہے، یہ پرسنل سیکیورٹی کی بات ہے.